سوال یہ ہے کہ جب انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے اور انسان اشرف المخلوقات تب میں ہے، انسان سارے اشرف المخلوقات میں ہے نا، پورے انسان، اس کے اندر پھر ایک ناکام ہے ایک کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے مانا، ناکام وہ ہے جس نے نہ مانا۔ مانا کس کا؟ اللہ کی ماننا، اور کس کا طریقہ؟ کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو مانتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں مانتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ماننا کیا چیز ہے؟ ماننا یہ ہے، دیکھو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کافر کا جسم مسلمان کا جسم ایک ہی طرح بڑھ رہا ہوتا ہے نا۔ کافر کا بچہ بھی چھوٹے سے پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور داڑھی مونچھ آتی ہے، جوان ہوتا ہے، آگے چلتا ہے، بڑھاپے کا آتا ہے۔ کافر بھی یوں ہی چل رہا ہوتا ہے اور مسلمان بھی یوں ہی چل رہا ہوتا ہے، چلتے چلتے آگے چلتا ہے۔ کافر لڑکیاں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہیں، چلتی ہیں، اور مسلمان لڑکیاں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی کافر بھی جسمانی طور پہ مرد ہو یا عورت ایک ہی طرح سے بڑھ رہا ہے، اور مسلمان بھی ایک ہی طرح سے بڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم کے اندر تو کوئی چیز فرق نہیں لا سکتے نا، نہ آپ اس کے اندر جو نہ تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر آپ کی کامیابی ناکامی کا مدار ہے، نہ اس کے اوپر آپ کی کامیابی ناکامی کا مدار ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ جب نہیں ہے، پھر ماننا کیا چیز ہے؟ مسئلہ آ گیا کہ ماننا کیا چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو مان کے کامیاب ہو جائیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ بھئی بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے تو کچھ جس نے پیدا کیا ہے نا، جس نے بھئی جو بنانے والا ہے نا، تو بنانے والے نے کوئی ترتیب تو بتائی ہوگی نا۔ اچھا، بنانے والے نے ترتیب بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے؟ اچھا، بنانے والے نے ترتیب بتائی ہے کہ بھائی جیسے ہی تم بننے کے بعد آگے چلتے جاؤ نا، تو سب سے پہلے بچے کے کان میں آذان، بچی کے کان کے اندر آذان، اقامت، آئی بات سمجھ میں؟ اس سے آگے چلے جاؤ، پھر بڑے ہوتے ہیں تو ان کا نام اچھا رکھنا ہے، پھر آگے چلے جاؤ، پھر اس کی تربیت اچھی کرنی ہے، پھر آگے چل۔ یہ تربیت کون سی اچھی ہے؟ جس نے بھیجا اس نے کوئی تربیت بھی دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ دیے۔ اچھا، آگے چلتے چلتے اس نے تربیت بھی دی ہے، اس نے طریقہ بھی بتایا، چونکہ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اب تم طریقہ کیا ہے اس کے دیکھو، یہ میں نبی بھیج رہا ہوں، ان نبیوں کو دیکھو صلوات اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے یہ اوپر جا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں، بس اسی طرح کرتے جاؤ اور کامیاب ہوتے جاؤ گے۔ کیا ہوتے جاؤ گے؟ اب احسن تقویم یعنی بہترین پیدا کرنا، وہ تو اللہ کا کام ہے، وہ سب کو پیدا کیا۔ اب کامیابی کا مدار تو اس پر تھا کہ مرضی اس کی چلے جس نے پیدا کیا ہے۔ بولو کیا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ مثال کے طور پہ آپ نے چھوٹی سی چیز لے لو، چھوٹی سی چیز، بڑی چیز نہیں، آئی بات سمجھ میں؟ چینک کی لے لو، چائے کا، زیادہ نہیں لے سکتی ہو۔ اس کو بنانے والے نے بنایا، اس پہ چائے ڈالنی ہے، کیا کیا اس کو؟ چائے ڈالنی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے لے کے اس کے اندر گھی رکھنا شروع کر دیا، تو بتاؤ جو بھی آئے گا، دوسرے دیکھیں گے، تیسرا دیکھیں گے، بنانا والا کہیں گے یار یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہو؟ آئی بات سمجھ میں؟ کہے گا یار یہ تو اس چیز کے لیے تو نہیں ہے۔ آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، یا سمجھدار کہیں گے؟ اچھا، پاگل بیوقوف کیوں ہے؟ بھائی جو چیز جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے یار میں نے اس لیے تو نہیں بنائی تھی، اس چیز کسی اور مقصد کے لیے تھا۔ آپ اس کا استعمال غلط کر رہی ہو، اس کے استعمال مطلب یہ ہوا کہ ابھی آپ نے اپنے جسم وجود کو استعمال اپنی مرضی پہ نہیں کرنا، بلکہ مولا کی مرضی پہ کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کرنا ہے۔ کس پہ؟ پھر تو آپ کامیاب ہو جاؤ گی۔ پھر کیا ہو جاؤ گی؟ اچھا، اگلی بات سنو ابھی غور سے۔ اب اس پر کامیاب ہونا ہے نا۔ اب آپ دیکھو کہ اس وقت آپ نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو کچھ چیزیں اللہ پاک نے دی ہے نا۔ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں دیکھنے کی قوت دی ہے نہیں دی؟ بولو نا۔
دیکھنے کی قوت دی ہے نا، آنکھیں دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے کہ نہیں؟ سننے کے لیے کیا دیا ہے؟ کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، دیا نہیں دیا؟ آپ کے سوچ فکر کے لیے دماغ دیا ہے، آپ کی بات کو لینے کے لیے مرکز دل کو بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ دل کو بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنانے کے بعد اس کے کوئی حدود نہیں بتائے۔ بولو، بتائے کہ نہیں بتائے؟ بتائے نہیں بتائے؟ بتائے۔ کہا نا نگاہیں نیچی کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہا ہے نہیں کہا؟ یہ بتایا نہیں بتایا کہ تم جھوٹ نہ بولو، بتایا نہیں بتایا؟ یہ بتایا نہیں بتایا کہ بھئی غیبت نہ کرو، بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ بتایا کہ چغلی نہ کرو، بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ سب کچھ بتایا۔ یہ بتایا نہیں بتایا کہ زبان کی لغزش بربادی کرنے والی ہے، ہلاک کر دینے والی، بتایا نہیں بتایا؟ اچھا، دل کو صاف رکھو، یہ بتایا نہیں بتایا؟ دل کے اندر برائیاں نکالو، یہاں کچھ نہ رکھو، بتایا نہیں بتایا؟ اچھا، یہ بات بتایا، اور اسی کے اوپر کامیابی رکھی، اسی کو کیا رکھی ہے؟ اچھا بیٹا، یہاں ٹھہر کر اب سوچو۔ آپ لوگ پڑھ کر ان لوگوں کو گلہ نہیں ہے کہ جس نے پڑھا نہیں ہے، ان لوگوں سے گلہ ہے کہ جو کچھ پڑھ کے احادیث پڑھی ہے، قرآن مجید پڑھا ہے، ترجمہ پڑھے ہیں، تفسیر پڑھی ہے، یہاں تک پہنچ کے اب بتاؤ آج ان وجودوں کے اندر جھوٹ پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، نتیجہ نکالو، ناکام ہو کہ کامیاب ہو؟ نتیجہ نکالو کہ لعنت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین ہے یا نہیں ہو رہی؟ نتیجہ نکالو کہ غیبت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اسی زبان سے ہو رہی ہے نا؟ اللہ نے منع کیا، تم کر رہی ہو، یہ بتاؤ کہ کیا اسی کو سرکشی نہیں کہتے؟ اسی کو بغاوت نہیں کہتے؟ اتنی بدبختی آ گئی ہے کہ آج اسی اللہ کی بدبختی، اسی کے سامنے جو نا بغاوت کر کے بیٹھی ہو، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باغی بن کے بیٹھی ہو، اور اسی جسم کے اندر، جس جسم سے، اسی سے تمہاری آنکھیں نگاہیں غلط استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہاں بولا بیٹا، اب کیوں خاموش ہو گئی ایک دم کہ یہ نگاہیں غلط ہو رہی ہے استعمال نا؟ یہ سوچیں غلط استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کس سے گلہ کریں؟ باہر لوگوں سے جا کر کریں، اسکول کالج والے سے پڑھنے سے کریں، جس کے پاس نہ تو تعلیم ہے نہ کچھ ہے، نہ ان کو یہ پتہ یہ کیا، وہ تو ذرا بھی پتہ چلتا ہو دین میں یہ ہے، توبہ توبہ، ان کے تو پھر اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور تم پختہ ہو رہی ہو اپنے گناہوں کے اوپر ہو، آئے دن تمہارا گزرتا ہے، تمہارے اندر کون سے صفات اور خصوصیات آ رہی ہے؟ کس کے دل پہ درد پیدا ہوا؟ کس نے رونا شروع کیا؟ کس نے اللہ کی محبت اپنے دل میں ڈالنے کر ارادہ کیا کہ میں بچ جاؤں؟ ہاں یہی ہے کہ ہم وہ بغاوت، وہ باغی اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہم باغی زیادہ اس لیے کہ ہم پڑھ کے کر رہے ہیں، ہم جان کے کر رہے ہیں، ہم سمجھ کے کر رہے ہیں، ہمارے اندر آ گیا ہے یہ نہ کرو، ہم پھر کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے وجود کو آج ناپاک کر دیا ہے، گندا کر دیا، نجس کر دیا ہے ہمارا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہے کہ بھائی یہ جو نجاستیں ہیں نا، ہائے ہائے ہائے، یہ نجاستیں ظاہر کی نجاست کچھ بھی نہیں ہے۔ نجاست، اصل نجاست انسان کی باطن کی نجاست ہے۔ اصل نجاست کس کی ہے؟ باطن کی نجاست ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ظاہر کی نجاست پر تم جہنم میں جاؤ گی؟ بولو ابھی، تمہارے جسم کے اوپر اگر کوئی گندگی لگ گئی تو بتاؤ کس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی؟ لگ گئی ہے تو اچھا دوسری بات ہے، کیا تم اپنے جسم پر لگی ہوئی نجاست کو چھوڑ دو گی؟ تم اپنے لگے ہوئے جسم کے اوپر چہرے پر ایک ذرا بھی داغ لگ جائے، سیاہی کے داغ لگ جائے، بتاؤ کلاس میں آؤ گی؟ بولو نا، کلاس میں آؤ گی؟ کسی کے سامنے جانا دور کی بات ہے، کلاس تک نہیں آؤ گی۔ چہرے پر داغ لگ گیا، اس کو دھونے کے لیے، اور یہ بتاؤ کہ جو سینے میں داغ لگ کے خدا کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہو، کوئی شرم نہیں آتی؟ اندر جھوٹ کا داغ لگا کے، غیبت کا داغ لگا کے، حسد کا لگا کے، تکبر کا لگا کے کھڑی ہو گئی اللہ کے سامنے، اور ظاہر کو صاف کیا، وضو کیا، ظاہر صاف کیا، کپڑے صاف کیے، خوشبو لگا لی، اور باطن سارا نجس ہے۔ رحمتیں نازل ہوتی ہے اس باطن کے اوپر، برکتیں نازل ہوتی ہے باطن کے اوپر، وہ سارا نجس لے کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ دل پہ درد نہیں پیدا ہوا؟
احساس کیوں نہیں پیدا ہوا کہ میں کن نجاستوں کے ساتھ خدا کے سامنے کھڑی ہوں؟ ایک دنیا کے انسان کے سامنے ظاہری بدن کی نجاست کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہو، ایک انسان کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی ہو، اور نہ اپنے دوست کے سامنے نہیں جا سکتی ہو، ایک دفعہ کے پہنا ہوا کپڑا دوبارہ اپنی کسی فنکشن میں پہننا گوارا نہیں کرتی ہو، ظاہر کی اتنی فکر اور اپنے باطن کو اتنا گندا کر کے بیٹھی ہو، اور پھر بھی یہ کہتی ہو کہ نہیں ہم قرآن پڑھ رہی ہیں، ہم احادیث پڑھ رہی ہیں، ہم دین پڑھ رہی ہیں، ہم تقوی طہارت، ہم اللہ 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 کی ماننے والی، رسول اللہ صلی اللہ کی سنتوں پہ چلنے والی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہے یہ فلسفہ؟ یہ کون سا دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو انسان دے رہا ہے؟ کون سی ایسی گندگی زندگی ہے جس کے اوپر انسان راضی بن کے بیٹھا ہے؟ جھوٹ بولا روئے نہیں ہے، غیبت کی پریشان کیوں نہیں ہو گئے، سر بال کیوں نہیں نوچے کہ میں تو برباد ہو گئی ہوں میں؟ کبھی کسی اس طرح کیا؟ ہاں، تھوڑے سے جو ہے نا کوئی چوٹ لگ جائے، زخم لگ جائے، جسم میں درد پورا ہو جائے تو اس کے لیے تڑپ جاتی ہو، ماں باپ کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہو، گھر والوں کو ٹینشن ہے، یہ بیماری، وہ بیماری، یہ بیماری۔ وہ ظالموں، وہ جو بیماری تمہارے جسم کے اندر لگی ہوئی ہے، غیبت کی، حسد کی، جھوٹ کی، تکبر کی، بد نظری کی، بد نگاہی کی، اور نامحرمی کی، اور اس طرح بے پردگی کی، یہ سب غلاظتیں اندر پڑی ہوئی ہے۔ کبھی دل پہ چوٹ نہیں لگی، کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ نہیں کی۔ مطمئن جا رہی ہو نا؟ مطمئن ہو کہ ہاں ٹھیک چل رہا ہے۔ کیا دھوکہ ہے، کتنا، کس کو دھوکہ دے رہی ہو؟ کس کا دھوکہ دے رہی ہو؟ مدرسے میں پڑھ رہی ہے، کافی ہے یہ، مدرسے میں پڑھ رہی ہے، ہاں مدرسے میں پڑھ رہی ہے، آئے دن فرشتوں کو لکھا رہی ہے، گواہ رہو فرشتوں، ہم نے جھوٹ بولنا ہے، اللہ نے کہا نہیں بولو، ہم بولیں گی، اللہ نے کہا غیبت نہ کرو، ہم کریں گی۔ ہم اتنی بدبخت ہو گئے کہ بس ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا انسان، کیا بڑا، کیا عالمات، کیا فاضلات، اور کیا چھوٹے درجہ، کیا بڑا درجہ۔ خدا کی قسم آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور مطمئن ہے کہ بس جو ماں باپ کو تسلی ہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی، بچی پڑھ رہی ہے، بچی پڑھا رہی ہے، بچی کامیاب ہو رہی ہے، بڑی کامیاب ہو رہی ہے، بڑی اندر سے خباثتوں کی جڑ ہے۔ یہ بیٹا، یہ کھلی بغاوتیں بہت بری ہے، کھلی بغاوتیں، یہ کھلی باغی بننا بہت برا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے دل دکھانا مذاق سمجھا ہوا ہے، ایک دوسرے کو باتیں کسنا مذاق سمجھا ہوا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائے پرواہ نہیں ہے، مذاق سمجھا ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ہاں، وہی پوچھے گا جس نے بنایا ہے، وہی پوچھے گا جس نے بنایا ہے۔ کیا اس نے شہوتیں دے دیں، اس نے خواہشات دے دی، اس نے چاہتیں دے دی، بس چاہتوں اور خواہشوں کے پیچھے مر پہ پاگل ہو گئے؟ کبھی نہیں سوچا کہ کس چیز کی چاہت کر رہے ہیں؟ وہ کبھی رات کی تہجد کی چاہت کی، کبھی اللہ کی محبت کے اندر کوئی ذکر کرنے کی چاہت کی، اور کبھی کوئی مراقبہ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہا کر دل کو سکون پہنچانے کی چاہت کی، اور کبھی اس بات کا احساس کیا اللہ اکبر، میں نے اللہ آج سے مجھ سے جھوٹ ہو گیا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، کو معاف مانگے، کوئی توبہ کرے، کوئی دل کے اوپر چوٹ لگائے، شیطان کو بھگائے۔ نہیں، شیطان کہتا اپنی بچی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیا پرواہ ہے، کوئی بات نہیں، یہ یوں پٹیاں پڑھا رہا ہے، ہم اسی کے مان رہے ہیں، سارے رحمان کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا یاد رکھو، ہمارے اندر علم کی ایک لین ہے جو چل رہی ہے، لیکن یقین جانیے گا یہی علم جب انسان جان بوجھ کے سمجھ کے پھر اس کے مخالفت میں کرتا ہے تو اس کو کھلا باغی کہتے ہیں، اس کو کھلا باغی کہتے ہیں، بڑا باغی کہتے ہیں۔ ہماری بھی یہ صورتحال ہے، ہم اب بڑے باغی بن چکے ہیں، اور پھر ہم تو پھر بڑے جو ہے نا امید لگاتے ہیں۔ ہاں ضرور ہے، ایک طرف وہ عالم جس نے علم حاصل کیا 70 لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جائے گا، اس کو اللہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، وہ عالمات فاضلات،
لیکن ایک وہی عالم ہے دوسری طرف ہے کہ جو جہنم میں سب سے پہلے جائے گا. اس کے اور اس کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ وہ عالم تھا، یہ وہ عالمہ تھی جو پڑھ کے اس کو قرآن یاد تھا، اس کو احادیث یاد تھی، یہ بیان زبردست کرتی تھی، یہ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی اور بڑی جو لچھدار تقریریں کر لیا کرتی تھی. بڑی خاتون، بڑے حلقہ لگتا تھا، لیکن اس کے اندر کیا تھا کہ یہ چاہتی تھی کہ میرا نام ہو، مجھے لوگ بڑی عالمہ کہیں، بڑی ماہرہ کہیں، بڑی مبلغہ کہہ دیں. اور لوگوں نے کہہ دیا اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جاہل جٹ نہیں تھی، یہ پڑھی لکھی تھی، لیکن اس کے اندر کیا تھی؟ ایک خرابی جو اللہ نہیں چاہتا. وہ خرابی اس کے جسم سر پر نہیں لگی تھی، اس کے کاندھے پر نہیں لگی تھی، وہ خرابی اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والی تھی، جو ہمارے ظاہر کے کسی بھی چیز کے اندر، کسی لیبارٹری میں دکھائی نہیں دیتی تھی. اور وہ تکبر، وہ بڑائی، تکبر، غرور تباہ کر دیا اس نے. سب سے پہلے جہنم میں اس کو منہ قبل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ اس کا کیا قصور تھا؟ نہیں، یہ تو بہت بڑی تھی. اس لیے کیا سمجھتے ہو کہ جو پڑھنے پڑھانے والے سارے کامیاب ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے. کامیابی کے لیے انسان کو اپنے دل کو بنانا پڑتا ہے. کامیابی کے لیے انسان کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا پڑتا ہے، اندر کی غلطیوں سے توبہ ہونا پڑتا ہے. بھائی تصوف کے اندر، تصوف تو خزانہ ایک اللہ پاک کے ایک کرم رحمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں یہ دولت دی. وگرنہ تو ایز اے مسلمان ہمارے اوپر یہ لازم تھا، اور ایز اے مسلمان ہمارے اوپر یہ لازم تھا کہ ہم اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرتے ہیں. اور خوبیاں اللہ کے نبی کی جو باتیں بتائی ہوئی ہیں، اللہ نے جو بتایا، اس کے علاوہ خوبیاں ہے ہی نہیں ہیں. کوئی خوبی نہیں ہے اس کے علاوہ. کافر اپنے اندر کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اور کلمہ نہیں پڑھا تو وہ کوئی خوبی اپنے اندر نہیں محسوس کرے گا. کوئی خوبی اس کے اندر نہیں ہے کافر کے اندر. اس لیے وہاں تو خوبی کیا ہے؟ خوبی تو اس چیز کا نام تھا کہ بھائی کہ وہ کلمہ پڑھ کے پھر اپنے اندر کچھ ڈالے. کافر بہت خوبی ہے، شیطان بہت پٹی پڑھاتا ہے، بہت خوبی ہے. جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا، لیکن کلمے سے خالی ہے. اور ہمارے اوپر اللہ نے کرم کر دیا، وہ کلمہ دے دیا، ہمیں مسلمان کر دیا. اب ہم کھلے باغی بن گئے اللہ کے سامنے. جھوٹا مسلمان، دھوکے باز مسلمان، غیبتیں مسلمان کرے، خیانتیں مسلمان کرے، دھوکہ مسلمان کرے، فراڈ مسلمان کرے. کیا رہ گیا؟ پتہ نہیں کس کی حدیثیں پڑھتے ہیں. یہ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ کس اللہ کے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ کس نبی کو مانا ہے؟ وہی نبی جس کو دل دکھانے کے لیے صرف ہم نے مقرر کیا ہوا ہے کہ بات بات پر اس کا دل دکھائیں گے. تو یہ ہے حال ہمارا، یہ ہے حال ہمارا. دھوکہ ہے، فراڈ ہے سارا، اللہ کی قسم. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے اور اپنے اللہ کی محبت کے اندر بس مگن ہو جائے. اپنے اللہ کی محبت میں اتنا لگے کہ بس شیطان بیچ میں رخنہ نہ ڈال سکے. اور تبھی ممکن ہے، یہ یاد رکھو، کہ جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے. اتنا خراب کیا ہوا دل بھی کیسے صاف ہو سکتا ہے جب تک ہم اس کو مراقبے سے، محنت سے، کوشش سے دھوئیں گے نہیں. اس طریقے سے اتنا جلدی یہ نہیں مانتا. اس کے عرصہ ہو گیا، یہ تو بڑا باغی ہو چکا ہے. اس لیے بیٹا آج میں واضح طور پہ آپ کو دل دکھا کر کہتا ہوں، اچھی طرح سنا کر کہتا ہوں، اگر بننا ہے کامیاب تو اللہ کی محبت زبان تک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زبان تک نہیں، دل میں بٹھاؤ. پھر دل خود آگے اپنا راستہ نکالے گا. پھر آپ کے وجود پر وہی آئے گا جو اللہ چاہے گا. کیوں؟ دل کے اندر وہی بٹھا لیا ہوگا، بس وہی آتا جائے گا جو اللہ چاہے گا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور دل میں محبت کی کیفیت ہوگی. اللہ ہوگا اور دل کے اندر ایسی محبت پیدا ہوگی، انسان کہے گا یا اللہ کیا دنیا کی لذت مل گئی ہے. آنکھوں میں سکون آئے گا، دل میں سرور آئے گا، نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. نماز کے اندر صرف اللہ ہی ہوگا جو صرف اللہ کے لیے تھے اور کسی کے لیے نہیں. اور اب ہماری نمازوں میں صرف اللہ ہی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے. اور جب دل صاف ہو جائے گا پھر یہ ہوگا. اسی لیے بہت ساری بچی دھوکے میں ہیں، پڑھ کر فارغ ہو گیا پھر بھی دھوکے میں ہیں.
میں یہی درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو درست کرو. ہم ایک راستہ ہی دے سکتا ہوں، ہم ایک راستہ دے سکتے ہیں، بس اس راستے پہ چلنا آپ کا کام ہے. اب چھوٹی نہیں ہو آپ لوگ، اس لیے اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو. وہ ساری ذمہ داریاں ہمیں پتہ ہے، صبح اٹھنا ہے، منہ دھونا ہے، کھنگالا کرنا ہے، پھر بعد ناشتہ کرنا ہے، پھر آنا ہے، بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے، یہ کچھ کرنا ہے. کیا یہی مقصود ہے؟ اس سب سے پڑھنے پڑھانے سب کچھ سے اندر مقصود صرف اللہ کو دیکھنا ہے. بھئی چلتی رہو، مدرسے کے نظام سب اپنی جگہ پہ قانون ضابطہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بس سارے قانون ضابطے کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ میرے سے اللہ راضی نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ راضی رہے بس. اور سب میں دیکھنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کیا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں ہے. جہاں طریقہ ٹوٹے وہاں کوئی طریقہ، ایک تھوڑا سا طریقہ توڑ دیتی اور راستے کے اوپر جاتے ہوئے گاڑی کا ذرا بھی کوئی تھوڑا سا راستہ کوئی طریقہ ٹوٹا تو وہاں پر انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا کروں میں، کیا کروں. جرمانہ لگتا ہے اس کے اوپر، جو ہے نا اس کے چالان کٹ جاتا ہے، اور تو اس کے اوپر گلہ شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ غلطی کی ہے، اور یہاں پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو بھی ہو مسلمان کلمہ پڑھا، اس کے اوپر لازم ہے اپنے دل کی صفائی کرو، اور اس سلوک کے راستے سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو صاف کر سکتی ہو، اور نہ کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ. مدارس کے اندر اصلاح نہیں ہو رہی، اصلاح مدارس کے اندر نہیں ہو رہی، نظام کے اندر چلانے کی کوشش ہے، یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو. ان پابندیوں کے اندر اٹھو اس ٹائم، بیٹھو اس ٹائم، پڑھو اس ٹائم، یہ کرو، مطالعہ کرو، تکرار کرو، فلانا کرو. پھر کیا ہوا؟ اور بھئی انسان کہاں سے بنے گا؟ وہ کون سے فیکٹری سے بنے گا؟ وہ اصلاح کی باتیں نظر نہیں آ رہی ہے. اب آپس کی باتیں جب بچیاں بیٹھی تو کس چیز کا تذکرہ ہے؟ کیا یہ کیا وہ کیا، یہ پسند وہ پسند، یہ اچھی وہ بری، یہ چیز وہ ایسی یہ ایسی وہ ایسی یہ ایسی، یہی کچھ ہے. کون ہے تم پڑھ کے اس کے بعد کہو ہاں یار شکر ہے آج یہ پڑھ لیا ہم نے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، آج اس کا تبصرہ ہو جائے ذرا، آج یہ پڑھ لیا بہت اچھی بات پڑھ لی، آج یہ سن لیا اس پر عمل کریں گے. کتنا اس کا تہیہ، اس کا ارادہ کرتے ہیں؟ پکا ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیوں کو پر آ جائیں.